آج دنیا میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کی تھیم ہے بڑی اس کی انٹرسٹنگ تھیم ہے ٹریپڈ بیہائنڈ دی اسکیم۔ ہم بہت دفعہ باخبر سویرا میں آپ کو ہنی ٹریپ کے حوالے سے بتا چکے ہیں، ہم آپ کو کچے کے علاقے میں پھر ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو انلیگل ڈنکیز لگا کے لوگ باہر جاتے ہیں، یہ بھی ٹریپ بیہائنڈ دی اسکیم ہوتا ہے۔ جو انلیگل باہر جا رہے ہیں وہ ٹریول ایجنٹس کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں، جو ہنی ٹریپ میں آتے ہیں وہ کسی آن لائن کسی شخص کے جھانس میں آ جاتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے نا وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ برس غیر قانونی اسمگلنگ کے خطرناک سفر کے دوران 7,900 سے زائد افراد ہلاک ہوئے یا لاپتہ ہوئے۔ پاکستان میں 2018 کے انسداد تارکین وطن اسمگلنگ کے قانون کے تحت کسی غیر ملکی کو مالی فائدے کے لیے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل کرانے اور اس سے سہولت فراہم کرنا جرم کے دائرے میں آتا ہے، اور اس میں ملوث افراد کو کم از کم 3 اور زیادہ 5 سال قید 10 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ گفتگو کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ زون محمد بن اشرف۔ بہت شکریہ محمد بن اشرف صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اکثر انسانی اسمگلنگ کے واقعات ہم دیکھتے ہیں حالیہ برسوں میں ان میں ایک بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کن لوگوں کو کن طریقوں سے اسمگل کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حالیہ برسوں میں اگر ہم ریسنٹ برس کی بات کریں تو انفیکٹ اس میں کمی آئی ہے، اور اس کا ایک ثبوت ہمارے انٹرنیشنل کولیبوریٹرز جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ برس مطلب جو گزشتہ سال تھا اس میں کمی آئی ہے انسانی اسمگلنگ کے واقعات کے اندر۔ یہ ہم جانیں گے کہ وہ کیا سٹیٹس فیکٹس ان کے پاس ہیں، کیونکہ ہم تو یہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 7 نوجوان 8 نوجوان کوئی ایران میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ٹرکی میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو ہنی ٹریپ کر کے کچے میں بلا لیا۔ اقوام متحدہ نے بتایا لاسٹ ایئر 7,900 سے زائد آلموسٹ 8,000 انہوں نے کہا جی لوگ لاپتہ اور ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جو نہیں پہنچ سکے، ان میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو غیر قانونی طور پر واقعی کامیاب ہو جاتے ہوں گے کسی جگہ پر پہنچنے میں۔ چلیں جی، محمد بن اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ لاسٹ ایئر اس میں کمی آئی ہے، لیکن میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کن لوگوں کو، کس طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جال میں کیسے پھنسایا جاتا ہے؟ جی اس میں آبویسلی جو ہماری ینگسٹرز ہیں جن کی ایج میں کہوں گا 18 سے 30 سال کے درمیان ہے، سب سے زیادہ وہی نشانہ بنتے ہیں، اور نشانہ بننے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ایک سماجی پریشر بھی ہے، چونکہ وہ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو باہر جا چکے ہیں اور ان کے نزدیک وہ سکسیس سٹوریز ہیں، تو ایک تو وہ اس جھانسے میں آتے ہیں اور وہ زیادہ گلیبل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایزیلی اس طرح کے لوگ انہیں ٹریپ کر لیتے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ تعداد تو وہ ہے۔ اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کو آگاہی دے کر، ان کو زیادہ سے زیادہ لیگل اسسٹنس دے کر۔ اچھا تو ذرا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا، ہم تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں طریقہ کار کیا اپنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ آن لائن فراڈ کی جب ہم بات کریں، اس کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے ملازمتوں کے جھانسے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب دنیا زیادہ تر جی بائی انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے، تو ذرا ہمیں طریقہ کار سمجھائیے گا کیا کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس میں دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہمارے پاس آئے کہ جن کا انٹرنیٹ پہ اشتہار دیکھا ملازمت کا باہر کسی کنٹری میں، اور انہوں نے اس بندے سے رابطہ کیا، اور پہلے انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو لیگل طریقے سے یورپ پہنچا دیں گے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہیں کبھی ٹرانزٹ کنٹری میں روک کر کہا گیا کہ نہیں اب آگے مسئلہ ہو گیا ہے تو اب ہم افریقہ کے راستے آپ کو کشتیوں پہ لے کے جائیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے ان کو بالکل ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اور کچھ ابھی ریسنٹلی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ جو اسی طرح کے آن لائن فراڈسٹرز ہیں انہوں نے جو اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں، چونکہ یہ لوگ ویسے بھی ینگ ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ویزاز کے ذریعے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا لے دیتے ہیں اور ادھر جا کے پھر آپ ادھر ملازمت شروع کر دینا، جبکہ اب ہم نے ان کی پروفائل دیکھی تو وہ بہت زیادہ اسٹڈی گیپس تھے 5 سال کا۔ تو اس طرح یہ جو اسمگلرز ہیں یہ جو بھی لوپ ہول سسٹم میں دیکھتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان لوگوں کو باہر اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، میں محمد بن اشرف صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ FIA اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا ان ایجنٹس اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جو یہ ہنی ٹریپ میں ملوث ہوتے ہیں، جو ہیومن ٹریفکنگ ہیومن اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں؟
जी बिल्कुल 2023 अगर मैं कहूँ कि हमारा वर्ष साल था तो गलत ना होगा, जब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कश्ती हादसा हुआ। 24 में भी गलत एक बहुत हादसे हुए। 25 निस्बतन बेहतर रहा और 26 बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमने उन चीज़ों से सबक सीखा और हमने इतना रिगोरसली इनको परसू किया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जिन कवानीन का आपने जिक्र किया, टिप्स, होम और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत हमने ऐसी मौसर अदालत में पैरवी की कि इस साल 164 जो स्मगलर्स हैं इन 6 महीनों में उनको गुजरांवाला में सजाएं हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल नंबर सिर्फ 35 था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई 100 गुना जो है उनको सजाएं हो रही हैं। लोगों को 22-22 साल सजाएं, 10 लाख जुर्माने, ये अब बहुत ज्यादा वो हो गया है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा एक और भी बात ये है कि मार्केट में इसका क्लाइंटेल ज्यादा होने की वजह से फ्रॉडस्टर्स का भी इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया। जाहिर है चूंकि लोगों को एक बाहर जाने की चाह है, तो लोग फ्रॉड भी जो करते हैं, तो 80% अब फ्रॉडस्टर्स हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इस साल हम 50 करोड़ से ज्यादा वो लोगों की रकूम जो है वो भी वापस दिलवा चुके हैं। और अगर अरेस्ट का जिक्र करूं तो 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ इसी साल में जो स्मगलर्स और उनके मिडल मैन हैं, जो कि तादाद में स्मगलर से भी ज्यादा हैं, वो भी अरेस्ट कर चुके हैं। तो ये मल्टी प्रोन्ज हम कार्रवाइयां कर रहे हैं और इसके इसी वजह से बहुत अच्छे असरात निकल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद बिन अशरफ साहब, आपने बड़े हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अच्छा, फ्रॉड की जहाँ तक बात है, कुछ हद तक लोगों को आइडिया होता है जी थोड़ी बहुत हमारे पासपोर्ट में, वीज़ों में, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो जाएगी, इसको वो फ्रॉड कंसिडर ही नहीं करते हैं। फ्रॉड लोग समझते हैं जी पैसा अगर हेर फेर हो रहा है तो वो फ्रॉड के जुमरे में आता है, लेकिन नहीं, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है ना, ये भी बड़ा एक फ्रॉड होता है। तो आप लोग फंसते भी इस वजह से हैं कि अगला कहता है जी कुछ नहीं, हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को जरा सा छेड़छाड़ करेंगे, बाकी यू आर सेफ। लेकिन नहीं, ये आपके लिए आगे जाके मुश्किलात बन सकती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप बस अपने लिए ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपको बुरे वक्त से महफूज रखें।